بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، میں نے بہت گناہ کیا ہے، مجھے کوئی ایسے اعمال بتلائیے جس کی بدولت میں گناہ سے بچ جاؤں اور میری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو 5 باتوں پر عمل کر لے، ان 5 باتوں کی بدولت تجھے کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا اور تجھے کوئی گناہ کی لذت تجھے ہلاک نہیں کرے گی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب تو گناہ کرنے کا ارادہ کرے، جب تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ کرے تو اللہ کا رزق نہ کھایا کر۔ تو اس آدمی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا اللہ کا رزق ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو میں اسے کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو کھائے تو اللہ کا رزق لیکن اللہ کی پھر نافرمانی کرے، بھلا یہ بات مناسب ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں۔ پھر دوسری بات فرمائی کہ جب تو گناہ کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ کرے، تو پھر تو اللہ کے ملک سے، اللہ کی زمین سے نکل جایا کر۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ ساری زمین اللہ ہی کی تو ہے، اللہ ہی کی تو بادشاہی ہے زمین پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے، آسمان پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ بھلا یہ تجھے بات مناسب ہے کہ تو رزق بھی اللہ کا کھائے اور اللہ ہی کی زمین پر تو رہے اور پھر اللہ کی نافرمانی کرے؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو مجھے مناسب نہیں۔ تیسری بات فرمائی کہ جب تو گناہ کا ارادہ کرے تو پھر کسی ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ اس آدمی نے کہا یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات تو بندے کو ہر جگہ دیکھ رہی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ بصیر ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، علیم بھی ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، بصیر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، اس کی صفت ہے، وہ خبیر بھی ہے، تو میں اس سے کیسے چھپ سکتا ہوں؟ تو پھر فرمایا بھلا تجھے یہ بات مناسب ہے کہ تو رزق بھی اسی کا کھائے، اسی کی زمین پر رہے اور اس کے سامنے تو اس کی نافرمانی کرے؟ تو اس آدمی نے کہا نہیں، یہ بات تو مجھے مناسب نہیں۔ پھر چوتھی بات فرمائی کہ جب تجھے فرشتہ تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اس فرشتے کو کہنا کہ مجھے مہلت دے دے اور میں توبہ کر لوں، سچی توبہ کر لوں اور نیک عمل کر لوں۔ اس آدمی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ آ گیا تو پھر تو کس قسم کی مہلت؟ اللہ تو فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا وقت آ گیا تو پھر مہلت نہیں، اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر فرمایا کہ بھلا جب تجھے یہ یقین ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی، تو پھر تو کس نجات کی فکر میں ہے، کس نجات کے وہم میں ہے کہ تو گناہ بھی کرتا رہے، نیک اعمال بھی نہ کرے اور تو کامیاب بھی ہو جائے؟ پھر 5ویں چیز فرمائی کہ جب جہنم کا فرشتہ زبانیہ تجھے لینے کے لیے آ جائے، تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے آ جائے اور تو اسے کہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں جاتا، تو اس آدمی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے فرشتے اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی تو نہیں کرتے۔ تو پھر فرمایا کہ جب فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جب اس کا حکم آئے گا تمہیں ساتھ جانا پڑے گا، تو پھر تو کس فکر میں ہے، کس وہم میں ہے کہ میں نیک اعمال بھی نہ کروں اور پھر بھی بخشا جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی دھرتی پہ رہ رہا ہے، اللہ کا رزق کھا رہا ہے، اللہ کی زمین پر رہ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرنے پڑیں گے، اور اس بات کا یقین بھی دل میں بٹھانا پڑے گا کہ جب موت کا وقت آ جائے گا پھر مہلت نہیں ملے گی۔ اور جب یہ باتیں تیرے ذہن میں پڑ جائیں تو پھر کسی قسم کی گناہ کی جرت نہ کر۔ تو پھر اس آدمی کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں تو
تو اس آدمی نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، اور کہا کہ حسبی حسبی، مجھے آپ کی نصیحت کافی ہو گئی، اللہ کی قسم مجھے آپ کی نصیحت کافی ہو گئی۔ پھر وہ بندہ اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔